میں تم اور بے نام خواہشیں ایپیسوڈ 2۔ پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، آپ کا فیڈ بیک مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دے گا۔ یونیورسٹی کی راہداری میں اکثر ہجوم رہتا، مگر اس دن ماحول میں خاصی چہل پہل تھی۔ پچھلے دن کی کلاس کے بعد کئی طلباء بھی زیان اور اریبہ کے درمیان ہونے والے ٹکراؤ کے بارے میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ اریبہ اپنی کتابوں کے ساتھ کیفیٹیریا کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، تبھی اس کی دوست سیم وہاں آئی اور بال کھلے ہوئے، شرارت بھری مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک۔ سیم بیٹھتے ہی بولی، یار کل کلاس میں تو نے کمال کر دیا۔ پورے ہال میں پن ڈراپ سائلنس، اور وہ زیان، اوف آئی سویئر ہی واز شاکڈ۔ اریبہ نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ اریبہ بس وہ آدھا جواب رہ گیا تھا تو لگا کہنا چاہیے۔ سیم نے فوراً چھیڑنے والے انداز میں کہا، آنسر نہیں، تم نے تو سپوٹ لائٹ چھین لی، اور ویسے بھی وہ ہینڈسم، ریچ، کانفیڈنٹ زیان، اور تجھ سے الٹی باتیں سننے والا۔ یقین کرو آدھی ہاسٹل کی لڑکیاں اس کے نام پہ مرتی ہیں۔ اریبہ نے ہلکی سنجیدگی کے ساتھ کہا، امپریشن سے زیادہ انسان کی اصل عادتیں میٹر کرتی ہیں۔ سیم نے ہنستے ہوئے کہا، تم نہ ہمیشہ ہی پریکٹیکل ہو جاتی ہو۔ اس دوران کیفیٹیریا کے دوسرے کونے میں زیان اپنے دو دوستوں کے ساتھ داخل ہوا۔ اس کے ساتھ عفان تھا، جو کول اور کمپوزڈ لڑکا تھا، ہمیشہ مزاحیہ باتوں سے محفل لوٹ لیتا، اور ساتھ بیٹھی غزل، فیشنیبل، ہائی سوسائٹی ایٹیٹیوڈ والی، جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتی تھی۔ غزل نے زیان کی بات سنتے سنتے اچانک اریبہ کو دیکھا، جو سیم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے ہونٹوں پہ ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ غزل دھیمی آواز میں، یہ وہی ہے نا کل والی؟ پروفیسر کے سامنے تمہیں لاجواب کیا تھا۔ زیان نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، ہاں لگتا ہے، وہ سمجھتی ہے اس سے زیادہ جانتی ہے۔ غزل نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ مڈل کلاس گرلز، تھوڑا سا کانفیڈنس مل جائے تو سمجھ لیتے ہیں کہ دنیا ان کے نوٹس پہ چلتی ہے۔ عفان نے فوراً بات کاٹ دی اور مسکراتے ہوئے کہا، ارے ایڈمٹ کرو انٹیلیجنٹ ہے، کلاس میں سب اسٹوڈنٹ امپریس تھے۔ غزل نے ناگواری سے کہا، انٹیلیجنٹ اوور سمارٹ لگتی ہے، اور تمہیں بھی نا ہر چیز میں ٹیلنٹ دکھ جاتا ہے۔ زیان خاموش رہا، مگر اندر سے کہیں ایک بار پھر کل کے لمحے کی بازگشت ہوئی، وہ لمحہ جب اریبہ نے نگاہیں ملا کر اسے مرر کیا تھا۔ عجیب سی بے چینی تھی، اور ایک چپکی ہوئی دلچسپی بھی۔ کیفے کے اس کونے میں سیم اب بھی زیان کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی۔ پتہ ہے کل رات ہاسٹل میں زیان ہی کا چرچا تھا، سب کہہ رہے تھے کہ وہ آئندہ کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون بنے گا۔ امیجن فیوچر کا بگیسٹ نیم، اور وہ ہماری کلاس میں بیٹھا ہے۔ اریبہ نے نوٹس بند کی اور سنجیدہ لہجے میں کہا، سیم، کبھی کبھی نام یا اسٹیٹس انسان کو ڈیفائن نہیں کرتا، اصل ڈیفینیشن اس کے عمل میں چھپی ہوتی ہے۔ سیم نے ہنس کر کہا، اچھا جی، فلسفانہ باتیں بند کرو، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ تم دونوں کی ڈبیٹ دوبارہ ہوگی، اور اس دفعہ تو سپارک ہوگا۔ اریبہ نے نظریں جھکا کر کہا، شاید سپارک نہیں، صرف کلیش۔